بسم اللہ القول فی حکم القراض الفاسد، قراض فاسد کے متعلق حکم۔ اس میں دو اصطلاح استعمال کرے گا تو اس کا معنی پہلے بتا دیتے ہیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک ہے قراض المثل اور ایک ہے اجرت المثل۔ اجرت المثل کا مطلب یہ ہے کہ مال کے اندر نفع ہو یا نہ ہو، ہوا یا نہیں ہوا، تو جو رب المال ہے نا وہ عامل کو اجرت المثل دے گا، یعنی مزدوری اس کو دینی پڑے گی عرف کے مطابق۔ اور قراض المثل کا مطلب یہ ہے کہ جو مضاربت کے لیے طے ہوا تھا، اگر نفع ہوگا تو وہ مالک کو مل جائے گا، اگر نفع نہ ہوا تو مالک کو کچھ نہیں ملے گا۔ بات سمجھی نا؟ یہ کیا ہے؟ قراض المثل۔ تو قراض المثل اور اجرت المثل، یہ دو لفظ بار بار آئیں گے ہیں، تو یہ دو اصطلاح بار بار استعمال ہوں گے۔ کہتے ہیں واتفقوا علی ان حکم القراض الفاسد۔ اب وہ فاسد قراض کسے کہتے ہیں وہ بات آتی ہے۔ یہ چلو پہلے بتا دیتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے قراض فاسد اور ایک ہے قراض باطل۔ اگر تو ارکان قراض کے مکمل ہیں لیکن اس کے شرائط کے اندر فقدان ہے، کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ قراض فاسد قرار پائے گا۔ اور اگر خود ارکان القراض کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو پھر وہ قراض باطل قرار پائے گا۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ قراض فاسد اور قراض باطل، تو یہ تفریق کرنی جو ہے نا یہ بڑی ضروری ہے۔ اور یہ تقسیم جو ہے نا یہ تفریق امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہ اللہ نے کی ہے۔ اچھا، اب ذرا توجہ کے ساتھ توجہ رہے گی تو بات جلدی سمجھ آئے گی۔ پورا کرنا ہے یہ فصل۔ سب کا اتفاق ہے کہ قراض فاسد کا حکم کیا ہے؟ فسخہ، اس کو کینسل کرنا، ورد المال الی صاحبہ، اور مال واپس کرنا صاحب مال یعنی رب المال کو، جب تک کہ وہ فوت نہ ہوا ہو کام کے ساتھ۔ یعنی مال جو لیا تھا 1,00,000 روپیہ میں نے عبداللہ کو دیا تھا، عبداللہ نے اس 1,00,000 کے ذریعے کوئی سامان نہیں خریدا، کچھ بھی نہیں کیا پھر، تو یہ مطلب ہے کہ ما لم یفت بالعمل، اور قراض فاسد تھا، سمجھے کہ نہیں؟ تو حکم کیا ہے کہ مال واپس کرو، یہ معاہدہ ہی نہ کرو۔ واختلفوا اذا فات بالعمل، اختلاف کے فقہا نے جب وہ فوت ہو جائے عمل کے ساتھ۔ عمل کے ساتھ فوت ہونے کا کیا مطلب کہ میں نے جو 1,00,000 روپیہ دیا تھا اس نے اس میں سے 50,000 کا سامان بھی لے لیا ہے یا 1,00,000 کا سامان لے لیا ہے، تو عامل نے چونکہ سامان لے لی ہے، اب یہ فوت بالعمل ہو گیا۔ اب قراض بھی فاسد ہے اور آگے اس نے سامان لیا ہے، سامان لینے کے اندر محنت مشقت بھی اس نے اٹھائی ہے، تو ما یکون للعامل فیہ، تو عامل کو اس کے اندر کیا ملے گا؟ عامل کو اس کے اندر کیا ملے گا؟ سمجھے کہ نہیں؟ فی واجب عملہ، ہی اپنے کام کی وجہ سے، علی اقوال، یہ اختلاف کے علماء نے کئی اقوال پر، سمجھے کہ نہیں؟ اس نے جو ہے نا یہ ابن رشد نے یہاں پہ 4 قول ذکر کی ہیں، لیکن اگر اس کا خلاصہ نکالیں تو وہ 2 قول بنتے ہیں۔ خلاصہ نکالیں تو وہ کیا بنتے ہیں؟ 2 قول۔ نمبر 1، ایک قول جمہور کا، جمہور کہتے ایسی صورت کے اندر جو عامل ہے اس کو اجرت المثل ملے گی،
اور رب المال کو مال واپس ہوگا. تو یہ کہتے ہیں کہ کل قراض فاسد فیہ اجرت المثل للعامل فقط، کہ ہر فاسد قراض کے اندر عامل کو اجرت المثل ملے گی بس. لیکن جمہور کا یہ نقطہ نظر جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ قراض فاسد کی بہت ساری مختلف شکلیں ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں بہتر صورت یہ ہے اچھا یہ دو قول تھے نا. ایک دوسرا قول مالکیہ کا. مالکیہ وہ کہتے ہیں بعض اوقات کہتے ہیں اجرت المثل مثل ملے گا، بعض صورتوں میں کہتے ہیں قراض المثل ہوگا، اور بعض صورتوں میں کہتے ہیں قراض المثل بھی اور اجرت المثل بھی. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ مالکیہ کا. لیکن ابو حنیفہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور تقسیم کی ہے، اور وہ تقسیم بہتر ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ دو قسمیں ہیں، یا قراض فاسد یا قراض باطل. قراض فاسد اور قراض باطل. تو وہ کہتے ہیں اگر تو قراض ہے باطل تو اس کے اندر اجرت المثل ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ لیکن اگر قراض فاسد ہے تو اس میں پھر قراض المثل ہے. تو اس کو اگر آپ، یہ بہترین خلاصہ ہے اس پوری فصل کا. تو ضابطہ اگر آپ تحریر کرنا چاہیں تو ان کے نزدیک ضابطہ یہ ہے کہ کل مسئلۃ خرجت عن حقیقت القراض من اصلها، کہ حقیقت القراض سے بھی نکل گیا ہے، باہر ہے. سمجھے کہ نہیں؟ مطلب کیا ہے کہ وہ باطل ہے، رکن کے اندر مسئلہ ہے. کل مسئلۃ خرجت عن حقیقت القراض من اصلها ففيها اجرت المثل، واما ان شملها القراض ولكن اختل منها شرط ففيها قراض المثل. اب دیکھیں کہتے ہیں الاقوال احدها، پہلا قول یہ یرد جمیعہ الی قراض مثلہ، سارا مال قراض المثل کی طرف رد کیا جائے گا. وہی روایت ابن الماجشون عن مالک وهو قوله وقول اشب. دوسرا قول یرد جمیعہ الی اجارت مثلہ، لٹایا جائے گا اجرت المثل کی طرف، مال واپس ہوگا اور عامل کو مزدوری ملے گی. وابی قال الشافعی وابو حنیفہ وعبد العزیز بن ابی سلمہ من اصحاب مالک وحکى عبد الوهاب انہا روایت مالک. تیسرا قول یرد، یہ کچھ شرطیں لگاتے ہیں. کیا؟ یعنی پہلے دو قول مطلق تھے، یہ قول کیا ہے؟ مقید ہے شرائط کے ساتھ. تیسرا قول، تیسرے قول کی آگے پھر دو جزئی ہیں. تیسرا قول کی آگے پھر کیا ہے؟ دو جزئی ہیں. تیسرا قول پہلی جزئی انہ یرد الی قراض مثلہ، رد کیا جائے گا قراض المثل کی طرف. شرط یہ ہے کہ ما لم یکن، یکن کی ضمیر جا رہی ہے ربح کی طرف، نفع کی طرف، جب تک کہ نہ ہو وہ نفع زیادہ اس سے جو انہوں نے طے کیا ہے. وَإِنَّمَا لَهُ الْعَقْلُ، کیا مطلب؟ یعنی رب المال نے عامل کے لیے نفع متعین کر دیا، اور یہ نفع کا جو تعین ہے نا یہی سبب فساد ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ رب المال نے عامل کے لیے نفع کیا کر دیا؟ فکس، کہ یہ تو کام کر، تجھے 30,000 روپے مثال کے طور پر نفع ملے گا، یا 20,000 تجھے میں نفع دوں گا. اب اس قراض کے فاسد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہی ربح کا تعین، اس وجہ سے یہ مضاربت فاسدہ ہے. تو کہتے ہیں جب تک کہ وہ نہ ہو وہ نفع زیادہ اس سے جو انہوں نے طے کیا ہے. وَإِنَّمَا لَهُ، لہو کی ضمیر صاحب المال کی طرف، بے شک لہو اس صاحب المال یعنی رب المال کو
اقل ملے گا جو اس نے طے کیا، او من قراض مثلہ، یا پھر قراض المثل ہوگا، ان کان رب المال ہوا مشترط الشرط علی المقارض، اگر رب المال ہی شرط لگانے والا ہے شرط مقارض پر۔ یہاں مقارض سے مراد عامل، یہاں مقارض سے مراد کیا ہے؟ عامل، یعنی اس نے نفع مقرر کیا کہ تجھے جو ہے نا 30,000 میں نفع دوں گا، نفع مقرر کیا کہ تجھے میں کیا دوں گا؟ 30,000 نفع دوں گا۔ اب وہ نفع اچھا خاصا آ گیا تو اب وہ نفع 30,000 سے زیادہ بنتا تھا، 30,000 سے کیا بنتا تھا؟ زیادہ بنتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو اب کیا ہے پھر اس صورت کے اندر کہ جو رب المال ہے نا، سمجھے کہ نہیں، اس کو اقل ملے گا مما سما، جو اس نے متعین کیا تھا، سمجھے کہ نہیں، کہ جتنا نفع آیا ہے ایک ہے وہ، اور دوسرا جو اس نے طے کیا، ان دو صورتوں میں جو کم نفع بنتا ہے وہ صاحب المال کو ملے گا ایک۔ یا دوسرا آپشن کیا ہے کہ قراض المثل، یہ تعین والی بات ختم کی جائے گی، یہ قراض المثل، سمجھے کہ نہیں، کہ اس طرح کی مضاربت کے اندر جو ہے نا عام طور پر ربا کیسے تقسیم کیا جاتا ہے، تو عرف کے مطابق فیصلہ کر کے پھر اس کو اس طرح تقسیم کیا جائے گا۔ یہ پہلی جزی۔ اچھا یہ پہلی جزی۔ ابل اکثر، یہ دوسری جزی، تیسری شکل کی دوسری جزی، ابل اکثر، یا اس کو رب المال کو زیادہ ملے گا قراض المثل سے، قراض المثل، یہ قراض المثل، یا من الجزء، وہ حصہ جو اس نے اس کے لیے متعین کیا تھا، اگر مقارض یعنی عامل نے اس کے لیے کوئی ایسی شرط لگائی تھی جس نے تقاضا کیا اضافے کا، جس کی وجہ سے فسد القراض، قراض فاسد ہوا، یعنی اگر قراض کے فساد کی وجہ بنا ہے عامل، قراض کی فساد کی وجہ کیا بنا ہے؟ اس نے کوئی ایسی شرط لگائی جس کی وجہ سے، تو پھر رب المال کو دو نفعوں میں سے جو زیادہ نفع ہوگا نا وہ ملے گا، الاکثر من قراض مثلی او من الجزء الذي سمى له، یہ دو ہے، ایک ہے کہ اگر قراض المثل ہوتا تو پھر کتنا نفع ملتا، دوسرا یہ ہے کہ جو اس نے متعین کیا ہے، سمجھے کہ نہیں، اس صورت کے اندر رب المال کو کتنا ملتا ہے، تو دو صورتوں میں سے جو زیادہ نفع والی شکل ہوگی وہ اختیار کریں گے اور وہ رب المال کو ملے گا۔ کیوں کہ یہاں فساد کی وجہ رب المال نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عامل ہے۔ اور بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہمت کرو، یہ پوری کرنی گل ہے۔ یہی قول تخریج کی گئی ہے روایت امام مالک سے، یعنی امام مالک کا براہ راست تو فتویٰ نہیں ہے، البتہ امام مالک کے ایک فتوے پر تخریج کی گئی ہے، نتیجہ اس کا بھی یہی نکلتا ہے۔ چوتھی صورت، اس چوتھی صورت کے اندر جو ہے نا اس نے تین جزیاں بنائی ہیں، تین شکلیں، سمجھے کہ نہیں، ایک صورت قراض المثل کی اور تین صورتوں میں اجرت المثل، ایک قراض المثل اور تین اجرت المثل۔ وہ کہتے ہیں یرد الی قراض المثل، ادھر دیکھیں، کہتے ہیں اگر اس نے کوئی ایسی شرط لگائی ہے کہ جس سے فائدہ دونوں کو ہوتا ہے، رب چاہے شرط فاسد تھی لیکن فائدہ دونوں کو ہوا ہے، اس کی وجہ سے رب المال کو بھی ہوا ہے اور عامل کو بھی ہوا ہے، تو لہذا یہاں نفع کی جو تقسیم ہوگی وہ قراض المثل کے ساتھ ہوگی، ایک۔ اچھا تین صورتوں میں اجرت المثل، وہ کیا؟ اچھا یہ کرنے پھر آ گیا تھی چوتھی صورت، یرد الی قراض مثلی، قراض اور مثل کی طرف لوٹایا جائے گا ہر ایسی منفعت میں جس کا متقارضین میں سے کسی ایک نے شرط لگائی اپنے ساتھی پر مال میں، اور نہیں ہے اکیلا ان میں سے کوئی ایک اس کے ساتھ اپنے ساتھی سے، یعنی اکیلا فائدہ نہیں اٹھا رہا بلکہ دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو پھر دونوں کو کیا ملے گا؟ وہ پھر قراض اور مثل کے ساتھ نفع کی تقسیم ہوگی۔ اچھا، اور اجارت المثل کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اب یہاں تین صورتیں بیان کرے گا۔ نمبر ایک،
اجارت المثل 3 صورتوں میں. نمبر 1، ہر ایسی منفعت جس کی شرط لگائے متقارضین میں سے کوئی ایک، یعنی جس شرط کا فائدہ کسی ایک کو ہو رہا ہے وہاں پھر اجرت المثل آئے گی. ہر ایسی منفعت اس کی شرط لگے متقارضین میں سے کسی کے لیے خالص، اور وہ جو نفع ہے وہ اپنے شرط لگانے والے کے لیے ہے جو نہیں ہے مال میں، یعنی مال میں وہ فائدہ نہیں ہوتا کہ دونوں کو فائدہ ہو، سمجھے کہ تو وہاں پر اجرت المثل ایک صورت. دوسری صورت، ہر قراض فاسد جو غرر کی وجہ سے ہے 2، یعنی قراض کے فاسد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ غرر 2. تیسری صورت والجہل، یا پھر کیا ہے؟ جہل ہے. تو اس صورت میں بھی پھر کیا ہے؟ جب نفع تقسیم ہوگا تو پھر کیا ہوگی؟ اجرت المثل عامل کو ملے گا. تو 3 صورتوں میں اجرت المثل ہے اور ایک صورت میں کیا ہے؟ قراض المثل ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وهو قول مطرف ابن نافع ابن عبد الحکیم اسبغ واختارہ ابن حبیب. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اچھا، اس نے نا یہاں پر صرف قراض فاسد میں ربح والی شکلیں بیان کی ہیں کہ نفع کیسے تقسیم ہو قراض المثل میں، اور شکلیں نہیں بیان کی، ورنہ اس کی اور بھی کئی شکلیں ہیں. یہ جو ہے نا الموسوعہ الکویتیہ، اس میں تقریباً 10 شکلیں اس کی بیان کی گئی ہیں اور بھی. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو یہاں ابن رشد نے وہ جن کا تعلق صرف ربح کے ساتھ تھا نا وہی صورتیں کچھ بیان کی ہیں. اچھا، اما ابن القاسم، ابن القاسم جو ہے نا ان کا فتویٰ مختلف ہے قراضات فاسدہ میں. بعض فتوے میں جو کہ وہ اکثر فتویٰ بھی ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس میں اجرت المثل ملے گا، اور بعض فتاوی میں کہتے ہیں قراض المثل. اب اس میں مالکی پڑ گئے جی ابن القاسم کے یہ 2 فتوے، کیوں؟ کہیں قراض المثل اور کہیں اجرت المثل. تو اختلاف کا لوگوں نے فی تعویل قولہ، ابن قاسم کے قول کی تفسیر میں. بعض تو وہ ہیں جنہوں نے محمول کیا ہے ابن قاسم کے قول کے اختلاف کو اس فرق پر جو فرق کیا ابن الحکم مطرف نے، اور یہ اختیار ابن حبیب اختیار میرے دادے نے کیا ہے. وہ فرق کیا ہے؟ اوپر والا، کہ جہاں ایسی شرط جس کی وجہ سے دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہاں قراض المثل ہے، جہاں ایک فائدہ اٹھا رہا ہے تو وہاں پھر اجرت المثل ہے. یہ جو اوپر تفریق کی ہے تو کہتے ہیں اس وجہ سے. اور بعض وہ ہے من لم يعلل قولہ، ابن قاسم قولہ ضمیر ابن القاسم کی طرف، ابن قاسم کے قول کی کوئی وجہ نہیں بیان کی. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ان مذہبہ، ابن القاسم کا جو موقف ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصل موقف یہ ہے کہ ہر فاسد قراض اس میں اجرت المثل ہے، ما سوائے ان صورتوں کے جس میں قراض المثل کی صراحت کی گئی ہے. نص فیہا قراض المثل، جن میں قراض المثل کی صراحت کی گئی ہے. اچھا جی، وہ قراض المثل کی صراحت کتنے مسئلوں میں ہے؟ واہ سبعۃ، وہ 7 مسئلے ہیں. اب یہ گنتے جانا 7 مسئلے کیسے ہیں. نمبر 1، اور اسی سے آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا قراض کے فساد کی وجہ. پہلی صورت، اگر قراض بالعروض ہے، وہ جو شروع میں بتایا تھا اصل کیا ہے؟ قراض کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ پیسوں کے ساتھ، لیکن میں نے پیسوں کی جگہ کپڑوں کا تھان دیا ہوا ہے، سمجھے کہ 50 تھان کپڑے کے دیے ہیں. ایک یہ مسئلہ. تو اس میں بھی وہ کیا ہے؟ ان 7 مسئلوں میں کیا ہوگا؟ بولو، قراض المثل. ان میں کیا ہے؟ قراض المثل. دوسرا القراض بالزمان، القراض کہ مزاربت کی ہے لیکن وہ کہتا ہے نقصان ہوا تو عامل کو کہتا ہے چٹی تیرے اوپر ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ 2. تیسرا القراض الی اجل، مدت متعین کر دیتا ہے کہ 6 مہینے کے لیے مزاربت ہے. 3. چوتھا قراض مبہم. قراض مبہم کیا ہے؟ کہ بندہ اس کو کہے اعمل، تو کام کر اس شرط پر کہ تیرے لیے مال میں حصہ ہوگا، تجھے کچھ نہ کچھ دوں گا. اب وہ کتنا دوں گا اس کا کوئی تعین نہیں ہے. 4 مسئلے. 5واں مسئلہ، جب متقارضین کا آپس میں اختلاف ہو گیا اور دونوں ایسی باتیں کر رہے ہیں بما لا یشبہ، جو قرین قیاس بھی نہیں ہے، اور دونوں نے اپنے دعوے کے اوپر قسم بھی اٹھا لی ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کتنے مسئلے ہو گئے؟ 5. نمبر 6،
اذا دفع الیہ المال، مال دیا ہے اس شرط پر کہ نہیں خریدے گا اس کے ساتھ الا بالدین، مگر ادھار خریدنا ہے، لیکن اس نے نقد خرید لیا ہے۔ 6، ساتواں مسئلہ کہ وہ نہیں خریدے گا مگر فلاں فلاں سامان، اور وہ سامان موجود نہیں تھا، اس نے خرید لیا غیر ما امر بھی، اس کے علاوہ جس نے اس کو حکم دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کاٹن کا کپڑا خریدنا ہے، اس نے کاٹن کی بجائے کرنڈی کا خرید لیا ہے، دوسرا کوئی خرید لیا ہے۔ بات سمجھ نہیں کہ یہ 7 مسئلے کہتے ہیں یہ جو مسئلے ہیں نا واجب ہے کہ لوٹائے جائیں گے ایک علت کی طرف، سمجھے کہ نہیں؟ تو ان میں وہ کہتے ہیں قراض المثل ہے، اس کے علاوہ باقی شکلوں میں کیا ہے؟ اجرت المثل ہے۔ اگر آپ یہ بھی نہ کہیں بات دوسری تو ورنہ یہ کہہ سکتے ابن قاسم کا قول الگ الگ ہے، کبھی کوئی کبھی کوئی۔ تو عبد الوہاب نے ابن القاسم سے نقل کیا ہے انہو فصل۔ اب یہ چوتھی تفسیر ابن القاسم کی۔ ایک تو ابن القاسم کی قول کی وضاحت کیا آئی اوپر، پہلی وضاحت آئی وہ فرق والی ابن عبد الحکم اور مطرف والی، دوسرا وہ من لم یعلل قولہ، دو، تیسری جو ہے نا یہ کہ 7 مسئلوں میں یہ قراض مثل ہے، سمجھے کہ باقی میں اجرت المثل ہے 3، چوتھی قسم یہ سارے ابن القاسم کی اختلاف کی چوتھی ایک وجہ بعض نے جو بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں جی ابن القاسم نے خود بتایا ہے ان کان الفساد من جہت العقد، اگر فساد عقد میں ہے یعنی خود ارکان میں ہے، من جہت العقد سے مراد کیا ہے؟ یعنی خود ارکان میں ہے، باطل ہے، تو رد الى قراض المثل، وان کان من جہت زیادت، اگر اضافے کی وجہ سے ہے، جو اضافہ کیا کسی ایک نے دوسرے پر، تو وہاں لوٹایا جائے گا اجرت المثل کی طرف۔ تو یہ 4 تفسیری ابن القاسم کے فتاوی کے جدا جدا ہونے کے، لیکن ابن رشد کہتے ہیں اشبہ یہ کہ معاملہ اس میں برعکس ہونا چاہیے، سمجھے کہ نہیں، کہ اگر جہت العقد ہے وہاں اجرت المثل ہونا چاہیے، اگر من جہت زیادہ ہے تو وہاں پر قراض المثل ہونا چاہیے۔ یہ بات ختم۔ کہتا بڑا رولا پائے اجرت قراض اور انہیں مطلب بھی دس دئیے، اینڈ جا کے دس ہے، سمجھ کہ تو کہتا ہے والفرق بین الاجرت و قراض المثل، اجرت المثل اور قراض المثل میں فرق کیا ہے؟ اجرت کا تعلق ہے یہ ہوتی ہے رب المال کے ذمے میں، چاہے مال میں نفع ہوا یا نفع نہیں ہوا، اور قراض المثل ہوتا ہے قراض کے طریقے پر، اگر اس میں نفع ہوگا تو عامل کو اس میں ملے گا، اگر نفع نہیں ہے تو پھر عامل کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟